بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله محمد الذی انتشر به نهجه وامره. شارع متن ہے عیسیٰ غوجی ابھی شروع نہیں ہوا. یہ شارع جو شرح کرنے والا ہے نا اس کا یہ خطبہ ہے. سمجھائیے عیسیٰ غوجی جو متن ہے اس کا خطبہ آگے آئے گا. اس کا آگے آئے گا اس متن کا. تو شارع بسم اللہ شریف کے بعد الحمد شریف کو لائے ہیں. اللہ کی حمد کے بعد صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان پر. سمجھیا بصورت کتابت بصورت. تو صلاۃ یہ صلی یصلی کی مصدر ہے, وزن ہے تسلیہ, لیکن استعمال کیا ہوتی ہے؟ تو صلاۃ باب تفعیل کی مصدر ہے. صلاۃ صلی یصلی کی مصدر ہے کیا؟ صلاۃ. تسلیہ بھی ہے لیکن استعمال کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ. سمجھیے ایشا بس. تو یعنی باب کی مصدر نہ ہو, تو کسی باب کی لیکن مصدر کا معنی دے. مصدر کا اس کو کہتے ہیں اسم مصدر. جو خود مصدریں ہیں نا وہ تو ہیں جن سے سیغے مشتق ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی سیغہ کسی باب کی مصدر نہیں ہے, وہ وزن نہیں ہے لیکن مصدر کا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو صلاۃ مصدر نہیں ہے, اسم مصدر ہے. کس کا؟ تسلیہ. کس کا؟ مصدر کیا آنی چاہیے تھی؟ تو یہ اسم مصدر ہے. کیا ہے؟ مصدر اور اسم مصدر میں کیا فرق ہے؟ مصدر وہ ہے جس سے صیغے مشتق ہوتے ہیں. اس میں مصدر وہ ہے جو مصدر کا معنی دیتا ہے, صیغے اس سے مشتق نہیں ہوتے. جو بھی لفظ مصدر کا معنی دے, کسی باب کی مصدر نہ ہو, وہ اس وزن پر نہیں ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں مصدر. ایک مسئلہ بیٹا جی یہ آ گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے, باقی ترجمہ کر لیں. رسول ایک ہے, رسول ایک ہے, نبی ایک ہے. حاشیہ آپ نے اگر پڑھا ہے تو بار بار اسی چیز کا تکرار کیا ہے کہ رسول اور نبی میں نسبت کون سی ہے؟ بے دونوں ایک ذات ہیں یا ان میں فرق ہے؟ تو بعض نے کہا کہ رسول اور نبی ایک ہی, ان میں اتحاد ہے. ان میں بعض نے کہا ہے کہ نبی عام ہے, رسول خاص ہے. بعض نے کہا کہ رسول عام ہے, نبی خاص ہے. لیکن مشہور قول وہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے. رسول وہ ہستی ہوتی ہے جس کے پاس کتاب بھی ہو, نئی کتاب ہو اور شریعت ہو. تو اور نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی ہے, خواہ نئی کتاب اور شریعت ہو یا پہلے نبی کے شریعت کے مطابق ہو. بات سمجھیے. ایک مسئلہ یہ ہے. ویسے یہ مسئلہ عقائد کا ہے تو خطبوں میں آ جاتا ہے, اس لیے یہ عرض کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال مختلف اقوال ہیں کہ رسول اور نبی میں نسبت مساوات کی ہے, یا نبی عام ہے رسول خاص ہے تب بھی نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوئی, یا رسول عام ہے نبی خاص ہے تب بھی نسبت. کل سمجھیے. چلو جی ہن مانا کرو جی. تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ اللہ کی طرف سے نہی اور اللہ کی طرف سے امر, ان کو پھیلانے والے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اللہ کے نہج کو اور اللہ کے یہ کام نہیں کرنا, یہ کام کرنا ہے, ان دونوں کو کائنات میں کس نے پھیلایا؟ ہاں. تو جب اللہ تعالی نے اپنا پیغام ہمیں پہنچانے کے لیے
آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو درمیان میں وسیلہ بنایا ہے، جبکہ اللہ وسیلوں کا محتاج نہیں، تو ہم کون ہیں جو بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ چلو جی، اور صلات باقی اس پر تقریر ایک کتاب میں ہو چکی ہے، یاد ہے، پھر اگلی کتاب پہ جا جائے گی جی جی۔ پھر صلات کا لغوی معنی ہے، صلات کا اصطلاحی معنی ہے، اور پھر صلات کا معنی فاعل کے اعتبار سے بدل جاتا ہے، صلات کا معنی بدل جاتا ہے۔ جب صلات کا فاعل اللہ تعالیٰ ہو تو معنی نزول رحمت، جب فرشتے فاعل ہوں تو بمعنی استغفار، جب انسان فاعل ہوں تو بمعنی دعا، نزول رحمت کی دعا، اور جب فاعل وحوش و طیور ہوں تو بمعنی تسبیح و تحلیل، اور صلات اور سلام نازل ہو اللہ کے رسول پر، محمد رسول سے ترکیب میں بدل ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اللہ زی وہ سونے محبوب کہ پھیلا آپ کے سبب سے پھیلی اللہ کی نہی اور اللہ کا امر جی۔ اور صلات اور سلام نازل ہو اللہ کے رسول پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ سوئے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ پھیلی ان کے ساتھ، ان کے سبب سے اللہ تعالیٰ کی ناز اور اللہ تعالیٰ کا امر۔ اور صلات اور سلام نازل ہو اللہ کے رسول پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھیلی آپ کے سبب سے اللہ کی نہج اور اللہ کا امر۔ یہ خطبہ پورا ہو گیا، سمجھ آئیے؟ اب اما بعد سے آگے بتائیں گے کہ کتاب عیسیٰ غوجی کنہوں نے لکھی، بڑی اچھی کتاب ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کی شرح کر دوں، وہ اگلا سبق ہے، بات سمجھیے؟ چلو جی۔ فإن كتاب الشيخ الإمام قدوة الحكماء الراسخين أسير الدين الأبهري طيب الله سراه وجعل الجنة مثواه المشهور بعيسى غوجي لما كان على بعض الأخوان متأثرا وعلى بعضهم متيسرا أردت أن أكتب بالتماسهم أوراقا لتزيل تأثره وتومم تيسره والله خير الميسرين والموفقين۔ چلو جی، متن ہے، اصل کتاب ہے، اس کا نام ہے عیسیٰ غوجی۔ کیا ہے؟ جو اصل کتاب ہے اس کا نام ہے عیسیٰ غوجی۔ وہ جڑی بخائی سی کندے وچ منطق ہے، مجموعہ منطق ہے، وہ متن ہے، وہ متن ہے، اس کی شرح لکھی ہے، اس کی شرح لکھی ہے۔ تو متن کو یہ کالا کے ساتھ تعبیر کریں گے، جب شرح شروع ہوگی تو اقولو کہیں گے، تو کیا بن گیا؟ کالا کا مطلب ہے کہ مصنف نے کیا کہا، میں اس پر یہ شرح کرتا ہوں، بات سمجھیے کہ کوئی نہیں۔ متن کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ غوجی۔ تو شرح کا نام کیا ہے؟ کالا۔ ویسے شرح اقولو ہے ساری، لیکن پورا نام کیا بن گیا؟ کالا کول۔ تو پہلے متن ہوگا کہ مصنف کیا کہتا ہے، پھر اس کے بعد شرح کریں گے، تو شرح وضاحت کریں گے کہ متن نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، بات سمجھیے؟ تو جب کوئی بندہ کسی فن میں کتاب لکھے، مسئلے شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس فن میں کتاب کیوں لکھی، اس کو کہتے ہیں وجہ تالیف۔ اور اگر وہ کسی کتاب کی شرح کرتا ہے تو پھر وہ یہ وجہ بیان کرتا ہے کہ اس متن کی شرح کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے شرح کی، تو اس کو کہتے ہیں وجہ شرح۔ وجہ شرح بھی میں نے اس کتاب کی شرح، اور اگر کوئی کتاب لکھی ہے ابتدا سے تو بھی یہ کتاب میں نے کیوں لکھی، اس فن میں کتاب کی ضرورت تھی، بات سمجھیے؟ تو مقدمے میں
یعنی حمد و صلات کے بعد مصنفین پہلے وجہ تالیف بیان کرتے رہتے اکثر کہ میں نے یہ کتاب تو کالا نہ دسدا کدوں فوت ہوئے اور یہ بات دستا ساری گل جی تو مسئلہ سمجھیے تو کالا کول کا مصنف اب اما بعد سے وجہ تالیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ شرح کیوں کی میں نے تو کہتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ غوجی کتاب کون منطق کے مسائل بیان کرنے میں بہترین متن ہے اور جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے ان کے لیے جو غبی قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے مشکل ہے جو ذکی ہیں ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے تو میں نے یہ چاہا کہ ایسی شرح لکھ دوں جو غبی ہیں ان کو بھی مطلب سمجھ آ جائے جو ذکی ہیں ان کو بات اور کھل کر سمجھ آ جائے جی اس لیے میں نے اس متن کی کیا مصنفین کیا کرتے ہیں حمد و صلات کے بعد خطبے میں وجہ تالیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی یا میں نے اس متن کی شرح کیوں کی ہے تو چونکہ یہ شرح ہے اس کی عیسیٰ غوجی کی اصل متن ہے عیسیٰ غوجی اور یہ اس کی شرح ہے جس کا نام کیا ہے تو مصنف وجہ تالیف بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی شرح کیوں لکھی ہے تو وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ غوجی منطق کے مسئلے بیان کرنے میں بہترین متن ہے لیکن چونکہ جو غبی لوگ ہیں ان کے لیے مشکل ہے سمجھنا مشکل ہے اور جو ذکی لوگ ہیں ان کے لیے آسان تو ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے تو میں نے یہ چاہا کہ شرح کر دوں تاکہ غبی قسم کے لوگوں کو سمجھ آ جائے جو ذکی ہیں ان کے لیے اور آسانی ہو جائے گھر سمجھیے ہاں آخو شاباش جلدی کرو مصنف کالا کول کا مصنف سے وجہ تالیف بیان کرتے ہیں کہ یہ میں نے کتاب کیوں لکھی تو وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ غوجی متن منطق کے مسئلوں میں بہترین متن ہے تو میں نے چاہا کہ اس کی وضاحت کر دوں تاکہ جن کو سمجھ آتی ہے مزید سمجھ آئے اور جن کے لیے مشکل ہے ان کو سمجھ آ جائے اب کو کھانے چ پئیے یہ ہر کتاب دے خطبے وچ گل آنی تو مصنفین کتابوں کے شروع میں اکثر کیا کرتے سارے نہیں کرتے جنہ کیتیا نے جی وجہ تالیف بیان کرتے ہیں اگر کتاب لکھی ہے پہلے سے تو اس کی وجہ کہ میں نے اس فن میں کتاب کیوں لکھی ہے بھئی یہ فن بڑا عمدہ ہے لہذا اس فن میں کتاب ہونی چاہیے تھی اور اگر شرح کی ہے تو کہیں گے یار یہ متن بڑا اچھا تھا اور مشکل تھا تو میں نے چاہا کہ اس کی وضاحت کروں تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے گل سمجھی ہر باری بیان ہوئے گی یہ گل جی اب ترجمہ ہے اس کا اب ترجمہ ہے لفظ اما ایک تقریر مک گئی ہے دوسری تقریر کون لفظ اما اگر اجمال کے بعد آئے تو تفصیل کے لیے ہوتا ہے اور اگر اجمال کے بعد نہ آئے تو پھر استنافیہ ہوتا ہے پھر یہ استنافیہ کا مطلب ہوتا ہے نئی بات شروع نئی کیا کہ بلا ویسے آئے تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں اما استنافیہ استیناف نئے سرے سے بات شروع کرنی تو یہ جو خطبوں کے اندر اما آتا ہے نا اما بعد پر اما یہ اما استنافیہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ پہلے کوئی اجمال تو نہیں پہلے تو ہم دوسرات بیان کی گئی اب نئی بات شروع ہو رہی کتاب شروع ہو رہی ہے بات سمجھیے ایسا فمنہم شقی و سعید کے بعد جو ام الذین آ رہا ہے وہ اما تفصیلیہ ہے اس لیے کہ پہلے اجمال ہے کیا کہ لوگ تو دو قسم ہو گئے شقی اور سعید اب پتہ نہیں شقی کون ہوتا ہے سعید کون ہوتا ہے کیا کرے تو بندہ سعید بنتا ہے اور کیا کرے تو بندہ تو وہ آگے اس کی تفصیل بیان کی یا شقی کہاں جائیں گے بدبخت کا خوش بخت کہاں جائیں گے وہ تفصیل بیان کی ہے تو یہ اما کون سا ہے استنافیہ بعدو کون نحمیر پڑھیے
یہ ان ظروف سے ہے کہ جب مضاف الیہ محذوف ہو اور منوی ہو تو مبنی بر ضم ہوتے ہیں. بعد ان ظروف سے ہے کہ جب مضاف الیہ ان کا محذوف ہو اور منوی کا کیا معنی ہے؟ ارادے میں ہو، اس کا معنی کرنا ہے جی. تو اس وقت یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی بر ضم ہوتے ہیں. یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ مبنی بر. تو یہاں اس کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہے کہ مذکور ہے، لیکن ارادے میں ہے. کس کے بعد؟ حمد و صلات کے بعد. اس لیے یہاں یہ کیا ہے؟ مبنی بر ضم. یہی وجہ ہے کہ خطبوں میں جو اما کے بعد بعد آتا ہے وہ مبنی بر، اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہوتا، لیکن ارادے میں کس کے بعد؟ حمد و صلات کے بعد. کس کے بعد؟ اس لیے جب شرح کریں گے نا تو لکھا ہوگا اے بعد الحمد والصلات. اب بعد اس لیے پڑھیں گے چونکہ مضاف الیہ مذکور ہے تو مورب ہے. جب مورب ہوتے ہیں تو اس وقت یہ مفعول فی بنتے ہیں، اور مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. کل سمجھیے. تو یہاں یہ اس پر ضمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا مضاف الیہ اور اس لیے یہ. اور اما کون سا ہے؟ کہ یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے. بات سمجھیے ایسا. بس بہرحال بعد حمد و صلات کے ویسے امور ثلاثہ ہوتے ہیں، بسم اللہ شریف، حمد شریف، درود شریف. بعد امور ثلاثہ کے یعنی بعد تسمیہ، تحمید اور تسلیہ کے. سمجھائیے اتنے نام ہے. تسمیہ بسم اللہ شریف کا نام ہے اور تسلیہ درود شریف کا نام ہے. چلو جی. بہرحال بعد امور ثلاثہ کے ہوں کیڑی شے بیان ہون لگی ہے؟ وجہ یعنی وجہ شرع. پس بے شک کتاب نام ہے مصنف کا اسیر الدین، لیکن طریقہ دیکھیں کہ جب بزرگ اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو کتنے ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں. کتنے بے شیخ بھی کہا ہے، امام بھی کہا ہے، حکمائے راسخین کا پیشوا بھی کہا ہے، پھر آگے دعا بھی دی ہے. بات سمجھیے تو منع کرے. بس بے شک کتاب اگوں ان دی صفت ہونی او اگلے ایسی کتاب جو مشہور ہے عیسیٰ غوجی کے نام کے ساتھ. بس بے شک کتاب ایسی کتاب جو مشہور ہے. عیسیٰ غوجی مراد ہے کہ بے عیسیٰ غوجی یعنی بے اسم عیسیٰ غوجی، عیسیٰ غوجی کے نام کے ساتھ. وہ اگوں آ رہا ہے. گل سمجھیے اتنے جوڑنا ہے. بس بے شک کتاب شیخ کی، ایسے شیخ جو امام ہیں، ایسے شیخ جو حکماء راسخین کے پیشوا ہیں. اے جڑا نا اسیر اے الشیخ کو بدلے کیے یعنی اسیر الدین ابہری. اے نسبت ہے جی میں گجراتی لاہوری. اگر جملہ دعائیا ہے طیب اللہ سرا، سرا کہندے نے قبر نو ٹھنڈا فرمائے. ایسے طیب آگیا طیب و تطیب پاک کرنا، ایتھے مراد ٹھنڈا. ٹھنڈا فرمائے اللہ تعالی ان کی قبر کو، اور بنائے ہوا ضمیر اللہ تعالی جنت مسوا ٹھکانہ وہ ان کا. سمجھی اے دو جملے کی کتا ہے دعا دیتی ہے. سمجھ آئیے. سنیں چلو جی. ایسی کتاب جو مشہور ہے عیسیٰ غوجی کے نام کے ساتھ. انہوں کو ترجمہ کر. شیخ کی، ایسے شیخ جو امام ہیں، ایسے شیخ جو حکمائے راسخین کے پیشوا ہیں. اے بدلے شیخ کو یعنی اسیر الدین ابہری. ٹھنڈا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اور بنائے
اللہ تعالی اور بنائے اللہ تعالیٰ جنت جنت ٹھکانہ ان کا، پس بے شک کتاب ایسی کتاب، بس بے شک کتاب ایسی کتاب جو کہ مشہور ہے عیسیٰ وجی کے نام کے ساتھ، ایک یہ لمحہ کانا، جبکہ اس کتاب میں یہ باتیں تھیں تو اس لیے میں نے اس کی شرح کر دی۔ ارشاد فرماؤ۔ بہرحال بعد حمد و صلات کے پس بے شک کتاب شیخ کی، ایسے شیخ جو کہ امام ہیں، ایسے شیخ جو کہ حکمائے راسخین کے پیشوا ہیں، یعنی حسیر الدین ابہری، شابہ ٹھنڈا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو، اور بنائے اللہ تعالیٰ جنت ٹھکانہ ان کا، ایسی کتاب ایسی کتاب جو کہ مشہور ہے عیسیٰ وجی کے نام کے ساتھ۔ ایشا بس کل سمجھیے یہ کتاب جو ہے شیخ کی، لمحہ جب کہ تھی بعض بھائیوں پر، تر لفظ دیکھے واہم الاغبیا، غین نکی جی نوز بلا مطلب اور پڑھ کے کفر کی تھی کھڑے، وہ اغبیا جمع کس کی؟ غبی کی، سمجھ آئیے؟ اغبیا غبی کی، جب کہ تھی کون؟ ایک کتاب عیسیٰ وجی بعض بھائیوں پر متعسرن مشکل، اور بعض بھائیوں پر آسان، وہ کڑے بعد نے از کے یا جمع زکی کی، تو کیا کیتا میں نے؟ تو ارادہ کیا میں نے یہ کہ لکھوں میں التماسہم ان کے التماس کے ساتھ، اوراق چند ورقے، مراد شرح چل بھی، جبکہ تھی کتاب بعض بھائیوں پر مشکل اور بعض بھائیوں پر آسان۔ عیسیٰ غوجی دا معنی کیے اگوں خود ایک اقول وچ ساری شرح آپ آ رہی ہے، تو جیڑی گل اگے ہونی پھر وہ ہمیں پہلے سرک پائی جائیے۔ جی ارادہ کیا میں نے یہ کہ لکھوں میں ان کی ہم نا ان کے التماس کے ساتھ ان کے التماس کے ساتھ چند ورقے، مراد شرع، سمجھی گل؟ اگلا صفت اوراق دی یا دلیل لے تو زیلا، تاکہ زائل کر دیں کون؟ یہ اوراق مراد شرع، مراد شرع، وہ اوراق جمع تے تزیلا سیگا بید مونس غیب ہے یا ضمیر، تے اوراق جمع بتابیل جماعت تے پھر ضمیر مونس دی لٹائیے، تاکہ زائل کر دیں اوراق تأثرہ عیسیٰ غوجی کی مشکل کو، اور عام کر دیں کون؟ وہ اوراق عیسیٰ غوجی کے تیسر کو، جیڑی مشکل ہے وہ ختم کر دین، جیڑی آسانی ہے اور پھیل جائے، منع کر، تاکہ ختم کر دیں، تاکہ زائل کر دیں تاکہ ظاہر کر دیں اوراق تاکہ ظاہر کر دیں اوراق عیسیٰ وجی کی مشکل کو، عیسیٰ وجی کی مشکل کو، اور تاکہ عام کر دیں تاکہ عام کر دیں عیسیٰ غوجی کی آسانی کو۔ وجی کی آسانی کو۔ یہ اکثر سوال کا جواب بنایا جاتا ہے، اکثر کہ بھئی سوال ہوا کہ کہہ دیا کہ میں نے ارادہ کیا پھر میری کتاب ذیل کرے گی، میری کتاب عام کرے گی، تو یہ تو ایک قسم کا عجب ہے، ایک قسم کا، تو پھر فوراً بھئی مصنفین شارحین یہ جملہ ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہم سے یہ جو کام ہوا ہے یہ اللہ نے کرایا ہے، ہم تھوڑی اس قابل تھے جی۔ یہ بات سمجھیے، اکثر یہ جملہ سوال کا جواب بنایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ شارح کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، میری کتاب ذیل کرے گی اور میری کتاب یہ فائدے عام کرے گی، تو اس میں تو عجب آ گیا، تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ گل سمجھیے؟ کر کے بعد سوال جواب ہے۔ سوال ہے کہ مصنف علیہ رحمہ فرما اصل جتنے ہوئے نا آنا بعد متکلم دا سیگا میں نے یہ عجب ہوندا اور کیا ہوندا جی جی سوال ہے کہ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے کہ ہیں میری کتاب جو ہے نا وہ یہ کام کرے گی، اس میں عجب کا شیبہ ہے اس میں عجب کا شیبہ ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل سے ہے۔
اور اللہ تعالی ہی بہتر آسانی فرمانے، اصل ہے کہ تمام آسانی کرنے والوں سے اللہ بہتر ہے آسانی فرمانے والا، سمجھے نا جی؟ وہ جی میں خیر الرازقین کہ رزق دینے والوں سے اللہ بہت اچھا رزق دینے والا ہے، اور اللہ تعالی ہی خیر المیسرین ہے اور خیر الموفقین ہے، موفق توفیق دینے والا، موفقین توفیق دینے والے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی توفیق تقسیم کرتے ہیں، یہ ایک انداز ہے عربی کا جی۔ تو اسی سے معنی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر توفیق دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر آسانی فرمانے والا ہے۔ ہم بھی معنی کرو، اور اللہ تعالیٰ ہی خیر المیسرین ہے اور خیر الموفقین ہے خیر الموفقین ہے جی اور اللہ تعالیٰ ہی خیر الميسرین ہے اور خیر الموفقین ہے۔ ہے، یعنی جس نے جس کے لیے آسانی پیدا کی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، جس نے جس کے لیے کوئی ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے تو وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اس نے آگے پہنچایا، اس کو درمیان میں ثواب مل گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گل سمجھی کہ کوئی نہیں، اے مطلب ہے جی واللہ۔ اچھا ہوں اور دیکھو گل دسی سی، یہ لفظ لما کے بارے میں، لما لفظ لما اس کے بارے میں کہا ہے اسی بیان ہے کہ یہ عجیب کلمہ ہے، ماضی پر داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بمانا اذا شرطیہ ہوتا ہے، بمانا کون؟ جب کس پر داخل ہو؟ یعنی بمانا جب، کیا؟ او لما کانا جب کہ تھی کتاب، تو اذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب، اذا بمانا جب، تو جب ماضی پر ہے تو کس معنی میں ہوتا ہے؟ اذا شرطیہ کا معنی میں ہوتا ہے، کس میں؟ اور جب مضارع پر داخل ہو تو اس وقت یہ حرف ہوتا ہے جازم، جب ہن پڑھے جی، اور جب نہ ماضی پر آئے نہ مضارع پر آئے تو پھر یہ استثناء کے لیے ہوتا ہے بمعنی الا، نہ ماضی پر آئے بمعنی الا، جبکہ درمیان میں آئے گا، جس طرح کہ قرآن پاک میں آتا ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے ہر نفس مگر اپنے اوپر حافظ، ہر جان خود اپنی محافظ ہے، مطلب ہے کہ جو کچھ کر رہی ہے کل بولے کہ زکیتا ہے، یہ مطلب ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو پوچھے گا، عرش بولے گی جی، تو یہاں یہ استثناء کے معنی میں بمعنی اللہ ہے جی، گل سمجھیے۔ ایشا بس ایک مسئلہ، تو جب ماضی پر آئے تو اس وقت یہ بمعنی اذا، اور حرف جازم ہے، اور دونوں پر نہ آئے تو حرف استثناء ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ موفقین جمع ہے موفق کی، اسم فاعل اس کی مصدر ہے توفیق، توفیق کا ایک ہے شرعی معنی، ایک ہے لغوی معنی۔ توفیق کا لغوی معنی ہے جعل الاسباب موافقا للمطلوب، اسباب کے بنا کر دینا اسباب کو مطلوب کے پاویں مطلوب پھول پوانے والا ہوگا تو پاویں لتر پوانے والا ہوگا جی، گل سمجھی جی۔ لیکن شرعی معنی ہے توفیق کا جعل الاسباب موافقا للمطلوب الخیر، کہ بنا دینا اسباب کو موافق مطلوب خیر کے لیے، مطلوب خیر کے لیے۔ کیا کہ موفقین جمع ہے، اس کا مفرد ہے موفق اور اس کی مصدر ہے توفیق، توفیق کا ایک ہے اور شرعی معنی بڑھیا، شرعی معنی جی۔ تو لغوی معنی یہ ہے کہ بنا دینا اسباب کو موافق مطلوب کے لیے، چاہے مطلوب اچھا ہو چاہے برا ہو، اور اصطلاحی سے مراد ہے شرعی معنی، اور شرعی معنی یہ ہے کہ بنا دینا اسباب کو مطلوب کے موافق، مطلوب خیر کے موافق، مطلوب خیر کے موافق۔ ایسا کہتے ہیں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے وے، مطلب ہے بھی دعا کرو بھی اللہ تعالیٰ میرے کو جی نیکی ہے نا، جڑے جڑے کام چاہیے تا نیکی ہوندی اللہ تعالیٰ، تو جس اسباب سارے مہیا ہو جائیں پھر کام ہو جاتا ہے،
سمجھ پی ہے؟ پھر بھائی وضو کرنا، پانی دا ہونا، طبیعت بندہ اٹھ پوے، مسیتے آ جاوے، تکبیر اولا، پھر ثنا، اسلام پڑھنے تک، سارا جڑے اسباب جس لئے سارے مہیا ہو جان سلام پھیرنے تک نماز پڑھی گی کہ کوئی نہ؟ یہ مطلب ہے جی، یہ نہیں بھی صرف وضو کرنے تک اگوں بھی پڑھتے پڑھنا، انج نہیں، مطلب فیل پورا ہونے تک جو جو چاہیے نماز وچ ایتھے اڑنا ہے اڑنے دی توفیق، اٹھنا ہے اٹھنے دی توفیق، ایتھے آ پڑھنا ہے او پڑھنے دی توفیق، گل سمجھیے؟ یہ سارا تے جس لئے سارے اسباب مہیا ہو گئے تو فیل کم ہو گئے، اے مطلب ہے، سمجھ آئیے؟ اے سبق ہے جی، چلو جی۔